اس انتہائی اہم ترین خطبہ جمعہ کا انشاءاللہ موضوع ہوگا کہ شیطان حملہ کیسے کرتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اس کے حملوں کو سمجھنے اور پھر ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑی غور طلب بات ہے، بڑی توجہ والی بات ہے کہ ایک ایسی مخلوق کہ جس کے بارے میں کائنات کو بنانے والا خود اعلان کرے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ آدم کے بیٹے آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے سینے کے اوپر تمہارا سب سے بڑا کھلا اور رذیل کوئی دشمن ہے تو وہ صرف اور صرف ملعون شیطان ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان فرمایا کہ شیطان سب سے کھلا دشمن ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہ لگے کہ وہ حملہ کیسے کرتا ہے، حالانکہ اس کے سارے حملوں کے طریقے اللہ نے قرآن میں کھل کر بتا دیے ہیں، بلکہ جس راستے سے اس نے حملہ کرنا ہے اللہ نے وہ راستہ بھی بتا دیا، لیکن چونکہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، ہمارا قرآن سے وہ تعلق نہیں ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیطان حملہ کیسے کر رہا ہے۔ اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ساری زندگی انسان عبادت کرتا رہتا ہے، لیکن اس کو آخر میں جا کر پتہ چلتا ہے یا پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں تو ساری زندگی شیطان کی بات مانتا رہا ہوں۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہوگا، ذرا غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ ایک انسان 60-70 سال عبادت کرتا رہا، لیکن وہ یہ نہ جان سکا کہ میں تو شیطان کے پیچھے چلتا رہا ہوں۔ وہ اپنی طرف سے تو عبادت کرتا رہا، چونکہ اسے شیطان کے حملے کا نہیں پتا تھا کہ وہ کدھر کدھر سے حملہ کر سکتا ہے، تو پھر اس کا الٹیمیٹ پھر رزلٹ یہ نکلا کہ اگر ایک آدمی صرف مسجد میں آنا شروع ہو گیا، نماز پڑھنا شروع کر دی، پھر اس نے یہ نکال لیا نتیجہ کہ مجھ سے تو اللہ راضی ہے، شیطان مجھ سے دور ہے۔ تو قرآن مجید میں شیطان نے ایک ہی آیت کے اندر اپنے حملہ کرنے کے طریقے کو بیان کیا، اللہ نے اس کے ایک ایک لفظ کو ویسے ہی نقل کر دیا، ایک ایک لفظ جو اس نے اپنی زبان سے نکالا اللہ نے ویسے ہی قرآن میں بیان کر دیا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اللہ کے سامنے کھڑا ہے وہ بدبخت، اور سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے آگے سے حملہ کروں گا۔ کیا کبھی کسی نے محسوس کیا کہ شیطان نے آگے سے کوئی ہتھوڑی ماری ہو، کوئی ڈنڈا مارا ہو؟ ایسے تو نہیں ہوتا۔ اس کا آگے سے حملہ کیا مراد ہے؟ عربی ادب کے اندر میرے بھائیوں، عربی لغت کے اندر، بلاغہ کے اندر آگے سے حملے کا مراد یہ ہے، آگے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھے۔ تو شیطان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدم کا بیٹا نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کے سامنے رکاوٹ پیدا کروں گا، لوگوں کی صورت میں اور اس کے اپنے دماغ کے اندر مختلف سوچوں کی صورت میں۔ یعنی آپ جیسے ہی نیکی کے کام کی طرف بڑھنا شروع ہوں گے، تھوڑا سا مذہب پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، تو آپ کے دوست آپ کو کہنا شروع ہوں گے، یار تم تو بورنگ ہوتے جا رہے ہو، تمہاری مجلس میں تو اب مزہ نہیں آتا، تم کوئی فحش بات ہی نہیں کرتے، تم کوئی غلط بات ہی نہیں کرتے، تمہاری مجلس میں اب مزہ ختم ہو گیا۔ گھر والے کہیں گے کیا مولوی بنتے جا رہے ہو، مذہبی بنتے جا رہے ہو، ملنگ بنتے جا رہے ہو، یہ تمہارا چلنے کا طریقہ کیسے ہے، تمہارا بات کرنے کا کیا دھیمی دھیمی بات کرتے ہو۔ لوگ کہیں گے آپ کو یار اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، اب اسی وجہ سے مسجد پہ توجہ زیادہ ہے، آج کل نوکری شوکری نہیں ہے اسی وجہ سے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یعنی آپ غور کریں گے مختلف طریقوں سے وہ آپ کی نیکی کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرے گا، لوگوں کے ذریعے سوچیں پیدا کرے گا، کوئی نہیں آ رہے ہمیں کیا کرنا ہے دین کی طرف کر لیں گے، تو یار ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی پوری زندگی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، کر لیں گے آرام سے انشاءاللہ۔ بس انشاءاللہ یہ ریٹائرمنٹ ہوئی نا میری، اس کے بعد مجھے اکثر بات یاد آتی ہے، کچھ افسران تھے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پہ، تو مجھے کہتے، آج سے تقریباً کچھ عرصے پہلے کی بات، مجھے کہتے ڈاکٹر صاحب دعوت کا کام سب سے اعلیٰ کام ہے، دعوت کا کام انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ وہ دن اور آج کا دن ان کا پتہ، شیطان نے کیا بات کی، کر لیں گے، نیکی کے راستے میں اپنی سوچ پیدا کرے گا، بس یہ 2 بیٹے ان کی شادیاں ہو جائیں، ان کا ایک ایک مکان ہے، بس اس کے بعد انشاءاللہ اپنی آدھی کمائی اللہ کے راستے میں دے دوں گا، بس یہ بیٹی کی شادی ہے جی،
یہ شادی کی ذمہ داری ادا ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ خیر کے کاموں میں آپ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ بیٹی کی شادی ختم ہوتی ہے، ساتھ بیماری آ جاتی ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے اس بات کے اوپر، اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان نے یہ اعلان کیا میں آگے سے آؤں گا، میں رکاوٹ کھڑی کروں گا، میں ایسی ایسی باتیں کروں گا، لوگوں کے ذریعے سے باتیں کرواؤں گا کہ انسان نیکی کے راستے پر چلنے سے ہچکچائے گا، خوف کھائے گا، ڈرے گا، اور کہے گا پھر کر لیں گے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے۔ یہ اس کا حملے کا طریقہ کیا بھائیو؟ آگے سے حملہ کرے گا، روکے گا۔ جب آپ نیکی کی طرف بڑھیں گے اس کے پاس ہزار طریقے ہیں، ہزار طریقے ہیں۔ آپ خیر کا کوئی بھی کام کرنے لگیں گے وہ گھر کا کوئی کام نکال لے گا، بچوں کی فیس آ جائے گی، ساتھ والا پلاٹ بک رہا ہوگا اس کا بیانہ دینا ہے، بس جی اب یہ پلاٹ کی قسطیں پوری ہو جائیں اس کے بعد انشاءاللہ مسجد کے اندر بھی دوں گا، خیر کے کام بھی کروں گا، ابھی وہ والے پلاٹ کے پیسے پورے نہیں ہونے کہ اگلے پلاٹ کا بیانہ دے دینا ہے۔ آپ غور کیجئے، زندگی ایسے ہی چل رہی ہے سب کی، میں بھی اسی میں شامل ہوں۔ جیسے ہی آپ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے، آپ کے ذہنوں میں مختلف خیالات آنا شروع ہو جائیں گے اور وہ رکاوٹیں پیدا کرے گا۔ یہ تو اس کا حملہ کدھر سے ہے بھائیو؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر شیطان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اے رب ذوالجلال میں ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا۔ پیچھے سے حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نیکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو شیطان یاد کرواتا ہے تم اتنے گناہ گار، تمہاری کو اللہ سنے گا؟ ذرا اپنے گناہوں پر غور کرو، تم نے کون سا گناہ ہے جو نہیں کیا؟ کس منہ سے مسجد میں آ رہے ہو؟ فائدہ کوئی نہیں۔ وہ دیکھو بڑے بڑے مدارس والے شیخ الحدیث علماء کرام جو دین کا کام کر رہے ہیں، تمہارے سے خاک ہونا ہے، تمہیں تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں۔ چھوڑو، تمہارے پیچھے گناہ دیکھو کتنے ہیں، تم کس منہ سے توبہ کرو گے؟ کس منہ سے اللہ سے دعا مانگو گے؟ اور پھر لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں بس جی، اور یہ سوچ مینٹیلٹی دیکھیں کیسے ڈیولپ ہو گئی ہے۔ لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں نا، تو اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں جی بس ان کا حسن ظن ہے جی آپ تو اللہ کے بڑے قریب ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، آپ ہمارے لیے کیا کر دیجئے؟ دعا کر دیجئے۔ آپ نے اکثر سنا بس جی ہم سے تو بڑی کمی کوتاہی ہوئی ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ دعا کروانا جائز ہے لیکن اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا غلط ہے۔ آپ بھی اللہ کے اتنے ہی قریب ہیں جتنے شیخ صاحب قریب ہیں، جتنے مفتی اعظم قریب ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک آپ کی بھی وہی ویلیو ہے، اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بلکہ اگر آپ گناہ کے بعد پلٹے ہیں تو کائنات کے امام نے فرمایا اگر تم گناہ نہیں کرو گے اللہ ایسی قوم لے کے آئے گا جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی۔ اللہ کو توبہ اتنی زیادہ پسند ہے، اور شیطان کا ذہن میں ڈالے گا تمہاری توبہ قبول ہے ہونی کو نہیں، تم گناہ گار ہو سخت۔ وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے کتنی مسجدیں بنا دی، کتنا نیک کام، تم نے کیا کیا آج تک؟ تم ان کی برابری کرتے ہو۔ اور پھر دوست آئیں گے، وہ پرانے دوست جن کے ساتھ وقت ضائع کیا تھا، وہ دوست آ کے کہیں گے آؤ یار فلاں جگہ پہ چلتے ہیں، آؤ یار فلاں کام کرتے ہیں۔ وہ فلاں پرانے رشتے جنہوں نے آپ کو اذیت دی وہ یاد کروائیں گے، اچھا وہ 2 سال پہلے اس نے ایسے بات کی تھی، میں بھول سکتا ہوں؟ میرے تو دل پہ نقش ہے۔ ہاں دل پہ نقش رکھنا، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے مٹائے گا۔ نقش رکھ کے مرنا، معاف نہ کرنا۔ جو زیادتی اس نے کی تھی اس کو پالنا اور پھر بچوں میں شفٹ کر کے گندی موت مر جانا۔ اور پھر اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہاں ایسا ہی دل ہے میں جسے جہنم میں تپاؤں گا۔ وہ پرانی باتیں یاد کروائے گا، معافی کی طرف بڑھنے نہیں دے گا۔ تو یہ اس کا دوسرا حملہ ہے کہ وہ پیچھے سے حملہ کرے گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم، وہ دائیں طرف سے حملہ کرے گا۔ دائیں طرف عربی لغت کے اندر دائیں طرف کا ہمیشہ کام نیک اعمال کے لیے ہوتا ہے۔ نیکی کے ہر کام کا حکم کدھر سے کرنے کا حکم ہے بھائیو؟ دائیں طرف سے۔ مسجد میں پاؤں رکھنا ہے کدھر سے؟ دائیں طرف سے۔ کھانا کھاتے ہوئے کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے؟ یعنی ہر نیک کام کے لیے دائیں طرف استعمال ہوگا۔ اب آپ دیکھیں ہر طبقے کو شیطان کیسے پکڑے کے بیٹھے ہوئے ہے۔ اب جو نیک اعمال کرتے ہیں شیطان ان کو کہے گا دائیں طرف سے حملہ کرے گا۔ نیکی سے تو وہ رک نہیں رہے، نیک اعمال تو انہوں نے کرنے ہیں، تو وہ خطیب صاحب کے ذہن میں ڈالے گا بڑی اچھی تقریر کی آپ نے، آپ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ جو پیسہ دیتا ہے اس کو کہے گا آپ اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرتے ہیں، تم تو دوسروں سے بڑے نیک۔ دیکھو یار اللہ نے مجھے کتنی توفیق دی ہوئی ہے کہ میں مہینے کا 10 لاکھ 20 لاکھ 5,000 10,000 دیتا ہوں، وہ والا دیکھو وہ تو دیتے ہی کوئی نہیں۔ لوگ تو اتنے کنجوس ہیں اللہ کے راستے میں دیتے ہی نہیں ہیں، مجھے پہ تو اللہ نے بڑا فضل کیا ہے، میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ اللہ کی قسم یہی باتیں جو سارا کچھ غرق کر دیتی ہیں۔
اور پھر انسان سمجھنے لگ پڑتا ہے میں نیک اعمال کر رہا ہوں. یہ غور کیجئے میرے بھائیوں، میں ان لوگوں سے بہتر ہوں جو نیک اعمال نہیں کر رہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں، دونوں باپ بیٹا مل کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. بیٹا صرف یہی کہتا ہے ابو جان دیکھیں تو صحیح کتنی برکت والا ٹائم ہے، لوگ سو رہے ہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں اے میرے بیٹے اتنی بڑی غیبت سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا ہی رہتا. اور ہم تھوڑا سا نیک عمل کر کے بھائیو لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں، میں تو جی مسجد کی بڑی خدمت کرتا ہوں، اللہ نے مجھے چنا ہوا ہے، باقی کسی کو توفیق ہی نہیں ہوتی. اور اکثر ذہن میں یار ہر بار میں نے ہی کرنا ہے اور لوگ نہیں کرتے، یہ اکثر میں نے سنا ہے میرے بھائیوں، میں ہی کرتا ہوں جی اور کو کرتا ہی نہیں ہے. او بھائی شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں چنا ہوا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، اس سے پہلے کہ اللہ دن بدل دے اور تم اپنی صحت پر، اپنی بیماری پر اور اپنے بچوں پر پیسہ لگانے سے فرصت نہ پکڑ سکو، شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہوا ہے. اس زمین کے سینے پہ سب سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے بھائیوں؟ کہ ایک انسان بیت اللہ تعمیر کر دے. کیا تعمیر کر دے بھائیوں؟ میرے خیال سے آج سمجھ اللہ ہی ہے. سب سے بڑی نیکی بھائیوں کیا ہے؟ بیت اللہ. ایک بندہ بیت اللہ کو تعمیر کر دے. اور وہ کس شخص نے تعمیر کیا؟ کس شخصیت نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. 70,000 انبیاء کے جد امجد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی ملت کا حکم ہمیں بھی دیا اور کائنات کے امام کو بھی دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کیا. ذرا سوچئے اس نیکی کو. آج دنیا میں لاکھوں مساجد، کروڑوں لوگ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں بھائیوں کہ نہیں کرتے؟ لاکھوں لوگ روزانہ عمرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لاکھوں مساجد بنی، یہ ساری مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. اجر کس کو گیا؟ کس کو گیا بھائیوں؟ ابراہیم علیہ السلام. اور جب انہوں نے بیت اللہ بنایا انہوں نے پتہ دعا کیا مانگی تھی؟ اللہ اکبر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تیرا یہ فقیر آدمی یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میری اس عبادت کو قبول کر لیجئے. فخر تکبر تو بڑی دور کی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس عمل کی قبولیت کی دعا بڑی گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں، اور ہم چھوٹی سی نیکی کر کے اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ حملہ ہے میرے بھائی اس کا دائیں طرف سے. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. شیطان کہتا ہے میں بائیں طرف سے حملہ کروں گا. بائیں طرف ہمیشہ عربی لغت کے اندر گناہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بائیں طرف سے یعنی بایاں ہاتھ گناہ کے فیکٹر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. گناہ وہ کیا کرتا ہے شیطان کہ گناہ صرف کرواتا نہیں ہے انسان سے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. قرآن کہتا ہے کہ وہ گناہ کے عمل کو سجا کر پیش کرتا ہے. وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی لاجک پیش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ پیش کرتا ہے، اس کو سجاتا ہے. یعنی آپ غور کیجئے، آج سے 30-35 سال پہلے ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر خواتین کے اندر حیا کا فیکٹر کتنا تھا. اس نے بے حیائی کو کتنا سجایا کہ آج وہی بے حیائی حقوق نسواں کے نام سے آج ہمارے معاشرے میں جانی جاتی ہے. یہ حقوق ہیں جی عورتوں کے کہ سر سے دوپٹہ اتار دیا جائے، نیم برہنہ کپڑوں کو پہنا جائے. اس نے سجا دیا. اچھا جی جھوٹ جو ہے نا جی، جھوٹ ہے تو گناہ. جھوٹ کیا بھائیو؟ لیکن کاروبار نہیں چلتا، کیا کریں بھائیو؟ یعنی اس نے سجا دیا اس گناہ کو. اب مجبوری بن چکی ہے جی. سچے لوگوں کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، بھلائی کا تو دور ہی ختم ہو گیا. وہ ایسے ذہنوں میں عجیب و غریب طریقے سے سجائے گا. مجھے اس دن ایک لڑکے کی کال آئی سوشل میڈیا کے اوپر. کہتا جی کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک لڑکی سے بات کرتا ہوں. میں نے کہا یار اگر کوئی تمہاری بہن سے بات کرے تو پھر؟ کہتا ڈاکٹر صاحب وہ بات نہیں ہے، میں اس لڑکی کو 5 وقت نماز کے لیے اٹھاتا ہوں. گناہ کو کیسے سجایا ہے؟ میں حیران ہو گیا اس کی بات کے اوپر. کہتا جی میں تو اس کو تہجد کے لیے اٹھاتا ہوں. میں نے کہا اس کے ماں باپ مر گئے ہیں؟ ہاں تمہیں اگر اتنا ہی تہجد کے لیے اٹھانے کا شوق ہے تو نکاح کرو، اس کے بعد دونوں تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، 5 نمازیں پڑھو. تو گناہ کو کیا کیا اس نے؟ عجیب طریقے سے سجا دیا. کوئی نہ کوئی لاجک پیش کرے گا، کوئی نہ کوئی بات ذہن کے اندر ایسی ڈالے گا کہ بھئی یہ تو اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ یہ مجبوری بن چکا ہے. تو یہ شیطان کی ایک چال ہوتی ہے، وہ بائیں طرف سے حملہ کرتا ہے، آپ کے گناہ کو سجا کر پیش کرتا ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں شیطان کے حملے کا ایک اور بہت بڑا طریقہ جو قرآن کے اندر بیان ہوا ہے، جس پہ میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ.
فَأَضَلَّهُمَا قرآن کے الفاظ ہے، یعنی اس نے شیشے میں اتار دیا، شیطان نے دھوکہ دیا، فریب دیا۔ غور کیجئے اس لفظ کے اوپر، یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے جنت کے اندر۔ اسی سے لفظ ہے تدلیل، تدلیل سے یہ لفظ ہے، اور اسی سے عربوں نے لفظ نکالا دلو۔ جس بالٹی کو جب کنویں میں ڈالا جائے تو لوگ آہستہ آہستہ پانی کو کھینچتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کسی انسان کو گناہ اچانک نہیں کرواتا، بلکہ آہستہ آہستہ اس کو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ جیسے کہ اس نے ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ہی بار میں نہیں کہا کہ آپ اس درخت سے جا کر پھل کھا لیں، بلکہ اس نے آہستہ آہستہ کئی سال محنت کے بعد آپ کو اس بات پہ قائل کیا کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے زندگی کو پا لیں گے۔ یعنی آہستہ سے حملہ کرے گا، وہ آپ سے اچانک برائی کبھی بھی نہیں کروائے گا، وہ آہستہ سے، پہلے آپ آہستہ آہستہ ویڈیوز دیکھنا سٹارٹ کریں گے، آپ کہیں گے میں بھائی نہیں دیکھتا، غلط چیزیں میں موبائل پہ نہیں دیکھتا، ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آئے گا یار جو خود آ جائیں تو میں کیا کروں، میں تو نہیں لاتا، آٹومیٹکلی آ جاتی ہے۔ اچھا اب آٹومیٹکلی آ گئی ہیں تو میں صرف ایک بار دیکھ کے اوپر کر دیتا ہوں، یہ نہیں کہ اوپر کیا، یار تھوڑا سا دیکھنے سے تو نہیں ہوتا، میں نے تو نہیں لے کے آیا نا یہ۔ اچھا اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا ڈیوریشن بڑھتا جائے گا، آپ 1 منٹ دیکھیں گے، پھر 2 منٹ، پھر آہستہ آہستہ آپ اور چیزیں دیکھنا سٹارٹ ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ وقت لگے گا، توجہ آہستہ آہستہ لے کر جائے گا۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، وہ اتنا ملعون ہے، ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی شیطان 99 نیکیاں کرواتا ہے تاکہ 100ویں برائی جا کر کروا لے۔ کیا کرواتا ہے بھائیوں؟ وہ خود نیکی کے راستے آسان کر رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ 100ویں جگہ پر جا کر اس کی کمزوری ہے اور یہ وہاں پر جا کر گناہ کرے گا۔ یعنی جاب ہوتی ہے، جاب میں افیئر جو ہوتا ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں، گھر اجڑتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں بات شروع کدھر سے ہوتی ہے، آہستہ سے لے کر جاتا ہے اور انسان کو اس صورت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہی اس کی خوبی ہے میرے بھائیوں شیطان کی، کہ وہ انسان کی نیچر کو جانتا ہے۔ انسان کا لفظ میرے بھائیوں نسیان سے ہے، کس سے ہے؟ بھول جانے والا۔ اور یہ قرآن کے مطابق شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ وہ انسان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے اور انسان کو بھلا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے وہ انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ یعنی وہ ذہن میں آنے ہی نہیں دیتا، بات ہی بھلا دیتا ہے انسان کے دماغ سے۔ یعنی جس طرح آپ غور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے صرف ایک حکم دیا کہ آپ اس درخت کے پاس نہ جائیں۔ یعنی غور کیجئے اس بات پر، اس وقت شریعت کے کتنے حکم تھے؟ ایک ہی حکم تھا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اس ایک حکم کو بھی اس شیطان نے کتنے سال کی محنت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن سے نکال دیا، اس نے بھلا دیا اس فیکٹر کو، اس نے اس پر محنت کی اور آپ کے ذہن سے اللہ کا یہ ایک پیغام بھی نکل گیا۔ تو مجھے اور آپ کو کتنی زیادہ محنت کرنی پڑے گی کہ ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکیں؟ اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا تھا؟ یہ سارے وسوسے۔ اور ہاں ایک اور بات میرے بھائیوں، شیطان کے اندر جو طاقت ہے، غور کیجئے اس بات کے اوپر، شیطان کے اندر طاقت صرف ایک ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ یہ سارے چور لوگ جو آپ کو کہتے ہیں جی تمہارے اوپر شیطان حملہ کر گیا ہے، تمہارے اندر جو ہے وہ سرایت کر گیا ہے، اور پتہ نہیں اب تمہارے اندر سے بول رہا ہے، اور اب تمہارے معاملات ٹھیک نہیں ہو گئے کیونکہ تمہارے گھر کے اوپر شیطان کا قبضہ ہے، یہ میرے بھائیوں ایسی کوئی بات بھی شریعت میں بالکل نہیں ہے۔ شیطان کی صرف ایک طاقت ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ کیا ڈال سکتا ہے بھائیو؟ بس وہ کبھی ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کروائے گا، قیامت کے دن بھی وہ یہی کہے گا یا اللہ آپ ویڈیو چلا لیں، میں نے کہاں پر گناہ پکڑ اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کہا کہ فلاں کو فائر مارو، گناہ تو اس نے خود کیا، میرا کام کیا تھا؟ میں وسوسہ ڈالا۔ اچھا یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وسوسہ، زلزلہ، ان الفاظ کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے۔ زلزلے کے اندر زمین مسلسل ہل رہی ہوتی ہے، آگے پیچھے حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح وسوسے کا لفظ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان مسلسل کان میں بات نہیں کرتا، شیطان مسلسل کان میں بات ہے، آہستہ سے آ کے کان میں بات کر کے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ جو ہے نا وہ تم سے جیلس ہے۔ اچھا اس نے نہیں کہا کہ میں تم سے حسد کر رہا ہوں۔ شیطان، آپ گاڑی میں بیٹھے، گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی سٹارٹ کی، 2 بندے آپ کو دیکھ رہے ہیں، فوری طور پر شیطان نے کان میں آ کر وسوسہ ڈالا، وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ تم سے حسد کر رہے ہیں۔ ابھی اس نے اور کچھ بھی نہیں کیا، صرف وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ گیا۔
تو آہستہ آہستہ اس کا یہ وسوسہ آپ کی سوچ بن جائے گا اور آپ سمجھیں گے مجھ سے سارے لوگ حسد کرتے ہیں. اور ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے جی لوگوں کی نظر ہی بڑی پیڑی ہے، یعنی سارے لوگ مجھے ہی نظر لگا رہے ہیں. ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہے مجھے کیا لگی ہے؟ نظر لگی. اللہ اکبر. خود کام 1 ٹکے کا نہیں کرنا، 1 ٹکے کا کاروبار نہیں کرنا، محنت نہیں کرنی. پیپروں کے اندر مجھے اس دن اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی ہمیں پورا سال محنت کرتے ہیں، پتہ نہیں آخر میں آ کے نظر لگ جاتی ہے. میں نے کہا محنت کرنا موویز دیکھنے کو نہیں کہتے، محنت کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کتابوں کو پڑھا ہے. آپ کتابوں کو پڑھیں، یقین مانے آپ کو کبھی بھی نظر نہیں لگے گی، آپ کو پیپر آتا ہوگا. ہم اپنی ساری ناکامیوں اور نالائکیوں کو کس کے سپرد کر دیتے ہیں؟ نظر کے سپرد کر دیتے ہیں. تو ہمارے ذہنوں میں یہ وسوسہ شیطان جو ڈالتا ہے وہ پھر پرورش پاتا ہے. یہ میرے رشتہ دار نہیں ٹھیک، یہ سارے مجھ سے بغض رکھتے ہیں. اچھا ہونا یہ چاہیے تھا، ہمارا ایک عجیب رویہ ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ سخاوت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے. وہ پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ جو غریب غربا لوگ، کمزور لوگ ہوتے ہیں، بیچارے خرچ کر نہیں سکتے، وہ ان کی کنجوسی کو دیکھ کر جو ان کی مجبوری ہوتی ہے خود بھی کنجوس بن چکے ہوتے ہیں. یار وہ بھی تو خرچ نہیں کرتا، میں اس پہ خرچ ہے، اس نے تو مجھے کبھی کھانا نہیں کھلایا، میں ہی کھلاؤں، میرے پاس پیسے زیادہ ہیں میں بھی نہیں کھلاتا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو آپ اپنی حیثیت پر خرچ کرو، آپ اپنا موازنہ کیوں کرتے ہو اس کے ساتھ؟ تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھی شیطان ڈالتا ہے، یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے، اور ان وسوسوں کی وجہ سے میرے بھائیوں ہم اس کو مستقل سوچ بنا لیتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا، انسان اکیلے میں بیٹھ کے اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے بھائیوں کہ نہیں ہوتا؟ آپ تو ماشاءاللہ متقی لوگ ہیں، میں اپنے جیسے بندوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے لگتا ہے کبھی کبھی ہم خود اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، اپنے اندر ایک جنگ چل رہی ہے. یار میرے ساتھ اس نے بھی برا کیا، میرے ساتھ اس نے بھی برا کیا، یہ اندر سوچیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ سوچیں میرے بھائی حقیقت میں شیطان مسلسل وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سوچیں آگے بڑھتے 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 ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے، اور پھر ہماری شخصیت وہ لوگوں کے آگے مشہور ہو جاتی ہے. یار یہ بڑا بغض والا بندہ ہے، یار اس بندے سے کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوا، یار اس کا مزاج ٹھیک نہیں ہے. ہمارا وہ تعارف ہماری سوچوں کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پہ نقش ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں ان وسوسوں سے، ان شیطان کے حملوں سے، دائیں طرف کا حملہ، بائیں طرف کا حملہ، آگے سے پیچھے سے انسان کے اوپر وسوسوں کی بارش کرنا، انسان کے اندر چیزوں کو بھلا دینا، اللہ کے احکامات کو بھلا دینا، ان سارے حملوں کا توڑ اللہ کی قسم صرف ایک ہی بات ہے جو اللہ نے قرآن میں نقل کی ہے، اِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. وہ آدم کے بیٹو سنو، شیطان کے ان سارے وسوسوں سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ تم میرے قرآن سے مسلسل رہنمائی لے لو، قرآن سے مسلسل رہنمائی لے لو. یعنی قرآن آپ کو ہر وسوسے سے بچائے گا، ہر وسوسے سے آپ کو روکے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا. مثال کے طور پہ لا تقربوا الزنا، اللہ نے کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی فرینڈشپ کا تصور، نوٹس کی ڈسکشن، رات کو پیکج لگا کے صبح کی کلاس کو ڈسکس کرنے کا فیکٹر قرآن نے ویسے ہی ختم کر دیا. بات آگے گئی نہیں، قرآن نے ادھر ہی حد بندی لگا دی. یعنی قرآن نے گائیڈ کیا، شیطان ادھر سے آئے گا. خرچ کرنا، معاف کرنا، حسن سلوک کرنا، درگزر کرنا، قرآن نے سارے راستے بتائے. اگر تم یہ کام کرو گے کنجوسی سے بچ جاؤ گے. شیطان ادھر سے حملہ کرے گا بار بار. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. ہر وقت اپنے دل کے اندر اخلاص کو جانچنا کہ کیا میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جب آپ یہ جانچیں گے تو ریاکاری خود بخود ختم ہو جائے گی. ہمارا مسئلہ بھائیو یہ ہے کہ ہمیں چونکہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ شیطان کا حملہ کیسے ہے، قرآن کون سی رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہی کوئی نہیں ہے. پھر ہم اس آیت کو ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیو آخری گزارش ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس دین اسلام کو ذالک الدین القیم کہا ہے. کیا کہا ہے بھائیو؟ دین القیم. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قرآن کو بھی قیم کہا ہے. سورۃ الکہف کے اندر قیما لینذر بأسا شدید. ہم نے اس قرآن کو بھی کیا بنایا ہے؟ قیم بنایا. دین اسلام بھی کیا ہے؟ آخری بات ہے بھائیو، دین اسلام کیا ہے؟ قیم. قرآن کیا ہے؟ قیم. قیم کا مطلب میرے بھائیو یہ ہے وہ مضبوط درخت، وہ مضبوط سہارا جو کسی تیز بہتے ہوئے دریا کے اندر گاڑ دیا جائے. یعنی ایک ایسا درخت، قرآن کہتا ہے اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. یہ ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بے انتہا گہری ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں.
اسلام کا درخت کیسا ہے؟ جس کی جڑیں انتہائی گہری ہیں اور شاخیں کہاں پہ ہیں؟ آسمان پہ. اب ذرا غور کیجئے، بہتا ہوا دریا ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ، اور اس کے درمیان میں ایک مضبوط درخت اسلام کا گاڑا ہوا ہے. تو اس بہتا ہوا دریا جس کے اندر سارا معاشرہ بہہ رہا ہے، معاشرے کی برائیاں بہہ رہی ہیں، اگر ان برائیوں سے انسان بچنا چاہتا ہے، معاشرے کی سوچوں کے مخالفت میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان اس مضبوط درخت کو، میری بات سمجھ لگی بھائیوں کہ نہیں لگی؟ بہتے ہوئے دریا سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کس کو پکڑ لے؟ درخت کو مضبوط طریقے سے پکڑ لے. لیکن میرے بھائیوں بات تو یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر روز فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، دریا کا بہاؤ تیز ہوتا جا رہا ہے. یار ادھر کو ہی جاتے ہیں جدھر سارے لوگ جا رہے ہیں، کیا علیحدہ کھڑے ہونا، کیا علیحدہ دین کی محنت کرنی. لوگ پیسہ کمانے کو بڑا نام سمجھتے ہیں، میں زیادہ لوگوں کو نمازی بنا جاؤں گا، میرے لیے یہ بڑا کام ہے. لوگ پیسہ کما کر بڑی جائیدادیں بنانا اور بڑی وراثت کو چھوڑ دینا کامیابی سمجھتے ہیں. میں اپنی زندگی کے اندر اللہ کے گھر کو بنا کر کامیابی کو سمیٹوں گا. اس سوچ کے ساتھ زندہ رہنا میرے بھائیوں کوئی آسان کام ہے؟ سارے بیٹے کہیں گے ہم ایک ایک گاڑی لے کر دیں، اور دوسری طرف اللہ کے گھروں کو ضرورت ہے، غریبوں کے گھروں میں راشن کی ضرورت ہے. ہمارے ذہنوں میں ایسی سوچ نہیں آئے گی تو وہ بہاؤ ہمیں ساتھ بہانا لگے گا. بہاؤ تیز ہوتا چلا جائے تو پھر بھی اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ درخت کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا جائے. اب میرے بھائی یہاں پر ایک اور بات ہے، جب آپ دریا کے اندر بہہ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ یہ غور کریں گے ہر روز حالت دریا کی آپ نئے منظر کا سامنا کریں گے. یعنی آپ آج دریا میں بہہ رہے ہیں، آپ یہاں پر ہیں، اگر آپ اس دریا میں بہتے چلے جائیں تو 1 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا آگے ہوں گے، منظر چینج ہو گیا کہ نہیں چینج ہوا؟ میرے خیال سے نہیں سمجھ لگی. دریا میں میرے بھائیوں ہم بہہ رہے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد جب انسان بہتا چلا جائے تو تھوڑا سا آگے چلا جائے گا، منظر چینج ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جو انسان اس قرآن کے درخت کو نہیں تھام کر کھڑے ہوتا وہ روزانہ نئے فتنے کا شکار ہوتا ہے. اس کے آگے روزانہ ایک نیا ماحول آئے گا، اور وہ باتیں جو پہلے برائی ہوا کرتی تھیں آہستہ آہستہ اس کے لیے نیکی ہوتی چلی جائیں گی، وہ اس کے جسم کا حصہ بن جائیں گی. جھوٹ، فراڈ، دھوکہ یہ اس کے کاروبار کا حصہ بنتا چلا جائے گا. لوگوں کے پیسوں کے ساتھ اپنی خوشیاں بنانا، اپنی خوشیوں کو منانا یہ اس کی زندگی کی عام سی روٹین ہوگی. میں حیران ہو گیا مجھے بھائیوں، مجھے پچھلے دنوں میں بھائی نے بتایا میرے پیسے دینے بندہ حج پہ چلا گیا. اللہ اکبر، یہ اس نے کدھر سے دین سیکھا؟ کیا حج کرنے جائے گا وہ عرفات کے میدان میں؟ وہ فراڈیا کیا بات کرے گا کہ پیچھے لوگوں کے پیسے کھا کے آیا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کیجئے. یعنی ہم نے اپنی عبادت کا تصور خود بنا لیا ہے کہ نیکی اسے کہتے ہیں. بھائی حج پہ جا رہے ہیں جی حاجی صاحب، او بھائی حرام کے پیسے سے جا رہے ہو، حرام کے پیسے سے خریدا ہوا آب زمزم پینا بھی جائز نہیں میرے بھائیوں. اس بات کا احساس اپنے دلوں میں ثبت کیجئے کہ جب تک حلال روٹی نہیں ہوگی، کائنات کے امام نے فرمایا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر ایک انسان دعا کرے، آنسو آنکھوں سے بہ رہے ہیں، عرش کی طرف دیکھ رہا ہے، اوپر سے ایک ہی جواب آتا ہے تیری دعا سننا تو بڑی دور کی بات ہے، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا چلنا حرام، تیرا لباس حرام، تیری ساری زندگی حرام کی گزر رہی، تو کس منہ سے میرے گھر کے اندر آیا ہے؟ اور ہم نے کیا کرنا بھائیو؟ لوگوں کے پیسے دینے اور حج شریف پہ جا رہے ہیں. قربانی کا جانور، لوگوں کے پیسے اور قربانی کا جانور. پہلے لوگوں کے قرضے دیجئے بھائیو، اپنے دل سے یہ آدھا عبادت کا تصور نکالیے، مکمل عبادت کا تصور جو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو میں صرف پورا لباس اسلام کا مانتا ہوں. آدھا اسلام اللہ نہیں مانتے، جزوی اسلام اللہ نہیں مانتے میرے بھائیوں. اللہ کا ایک ہی اعلان ہے صبغۃ اللہ، او لوگو اللہ کا رنگ ہے، اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھاؤ. اللہ کہتے ہیں ہاں میرا رنگ چڑھا کے آ جاؤ، میرے راستے میں ایک کھجور دے دینا، میں کل احد پہاڑ کے برابر کر کے تیرے نامہ اعمال میں تول دوں گا. اخلاص کے ساتھ آ جانا، میں تجھے جنت الفردوس میں نبی کا پڑوس دوں گا. تھوڑی عبادت لے کے آ جانا لیکن حلال کے رزق کو کھا کر آ جانا، میں تجھے صحابہ کا ساتھ دوں گا.
تو میرے بھائیوں بنیادی طور کے اوپر اس فتنوں کے دور میں، اس بہتے ہوئے دریا کے دور میں، آگے بڑھنے کی دوڑ میں اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، وہ درخت جو 5000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لگایا، جو اس درخت کو زور سے پکڑ کے رکھنا. تمہاری جان اس حالت میں نکلنی چاہیے کہ تم اس درخت کے آس پاس ہو. تب اللہ کہتے ہیں میری ساری رحمتیں تمہاری منتظر ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دین قیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے.